بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ضروریات دین سے متعلق کہ دین کے ضروری امور کیا کیا ہے، عمدۃ المحققین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ نے اپنی کتاب اکفار الملحدین میں اس پر جو گفتگو کی ہے اس کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ضروریات دین کی تعریف کی ہے کہ ضروریات دین کسے کہا جاتا ہے. آپ نے متقدمین و متاخرین، متکلمین و فقہا اور محدثین ان تمام کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ضروریات کی تعریف، ضروریات دین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے. ضروریات دین وہ تمام قطعی اور یقینی امور دین، ضروریات دین سے وہ تمام قطعی اور یقینی امور دین مراد ہے جن کا دین اسلام سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو. ضروریات دین سے وہ تمام قطعی اور یقینی امور دین مراد ہیں جن کا دین اسلام سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو، جن کا دین اسلام سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو اور حد تواتر و شہرت عام تک پہنچا ہوا ہو، حد تواتر اور شہرت عام تک پہنچا ہوا ہو. یہاں تک کہ عوام بھی ان چیزوں کو دین اسلام کی اساس اور بنیاد تسلیم کرتے ہو. یہاں تک کہ عوام بھی ان چیزوں کو دین اسلام کی بنیاد اور اساس تسلیم کرتے ہو. یہاں تک کہ عوام بھی ان چیزوں کو دین اسلام کی اساس اور بنیاد تسلیم کرتے ہو. مثلا توحید، نبوت، عقید آخرت، ختم نبوت، جزا و سزا اعمال، فرائض اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور محرمات قطعیہ جیسے شراب، جوا اور سود وغیرہ. کی حرمت کا قائل ہونا. تو یہ ہے ضروریات دین. کہ ضروریات دین کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا وہ تمام امور جس پر دین اسلام کی بنیاد ہو. میں نے آپ سے کہا تھا گزشتہ کل کہ ضروریات دین ایک زمانے تک بدیہی رہے، یعنی ہر عام اور خاص اس کو جانتے تھے، مگر جیسے جیسے عامۃ المسلمین یہ دین کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے،
وہ بدیہیات بھی نظریات میں تبدیل ہو گئے. یعنی اسلام کے بدیہی امور کو سمجھانے کے لیے دوسرے تو چھوڑو، مسلمانوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. توحید بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، توحید کو بھی دلائل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی دلائل عقلیہ سے ایسے ثابت ہے، دلائل نقلیہ سے ایسے ثابت ہے، جبکہ 1200 سال تک امت میں ایسا نہیں ہوا. اور امت کا عامۃ الناس توحید کہے تو ختم ہو گئی بات. اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی دلیل دینے کی ان کو ضرورت ہوتی تھی نہیں. نبوت کہے تو بات ختم ہو گئی، لیکن کتاب لکھنی پڑتی ہے. کوئی کتاب لکھتا ہے براہین وجود اللہ، دکتور سامی العامری نے کتاب لکھی ہے براہین وجود اللہ، 700 صفحے کی کتاب، اللہ کے وجود کے دلائل. اب یہ امر بدیہی ہے مسلمانوں، لیکن مسلمان خود اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مغربی تعلیم نے اور مغربی تہذیب نے ایسا امت مسلمہ پر اپنا جادو چلایا کہ وہ اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے کہ دین کی بنیاد اور اساسی چیزوں سے بھی ناواقف ہو گئے. نبوت بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، کہ نبی کیا ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے دکتور سامی العامری نے دوسری کتاب لکھی براہین النبوہ، وہ بھی 700-800 صفحات میں. اب ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھئی یہ نبوت ہے. تو ہمارے زمانے کے عوام کا تو کوئی اعتبار نہیں، العوام کالحمار جیسا ہے، کچھ نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں. یأکلون کما تأکل الانعام جیسا حال ہے ان کا. بالکل کھانا پینا گھومنا پھرنا اور عیاشی، اس کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اس وجہ سے ضروریات دین، عوام تو عوام، خواص کے ٹھکانے نہیں. عوام تو پھر بھی عوام ہے، یہ بات الگ ہے کہ انتہائی بستر قسم کے عوام ہے. لیکن خواص کا یہ حال کہ خواص کو بھی یہ نہیں پتہ کہ ضروریات دین کیا ہے. جو اپنے آپ کو مولانا لکھتے ہیں، اپنے آپ کو مفسر لکھتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم. وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، قادیانی کو بیچارے کو کیوں بولے کافر کہیں گے اس کو. کیوں؟ یہ وجہ ہے ضروریات دین سے عدم واقفیت کی وجہ سے، کہ ضروریات دین ہی پتہ نہیں. تو جب خواص کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا کہ علماء ہونے کے بعد بھی یہ کہے کہ یہود و نصارہ بھی اگر دل سے مانتے ہیں تو ان کو بھی مسلمان. ارے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے. اس کو اولو العزم من الانبیاء والرسل، اولو العزم رسولوں میں سے. اور حضور فرما رہے ہیں، اور ایسی ویسی روایت بھی نہیں، روایت صحیحہ متفق علیہ روایت، جس میں حضور خود فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات لائے اور کہا اس میں کچھ چیزیں اچھی ہیں، اور پڑھنے لگی. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیا ہو گیا؟ بدل گیا. تو حضرت ابو بکر نے بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر یوں کرتے ہیں حضرت عمر کو، عمر دیکھو حضور کے چہرے کو. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول، اور بند کر کے رکھ دیا انہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شریعت کے، ہماری شریعت کے علاوہ اب کوئی شریعت نہیں چلے گی. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا الاتباع، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی ہوتی، تو ہی وہ ہدایت پر ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ یہود و نصارہ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں نبوت محمدی علی صاحبہ الف الف تحیۃ و سلام کو. کوئی ختم نبوت کے بارے میں اپنا موقف کو ہلکا کرتا ہے. تو اس وجہ سے ضروریات دین کو سمجھا، ورنہ ایک زمانے تک کہ ضروریات دین کو سمجھانے کی کوئی ضرورت پڑی نہیں، اور اب ضروریات دین، بدیہیات دین کو بھی سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو اس لیے اس کتاب کو حضرت نے لکھا ہے. میں رات میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، تقریباً میں نے بیٹھ کر 4 گھنٹے کتاب پڑھی.
لیکن عجیب اس کتاب کے اندر میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے بعض مخطوطات کو پڑھا. جب میں نے ان مخطوطات کو دیکھا تو وہ مخطوطات 10 جلدوں میں. کتنی جلد میں؟ 10 جلد میں, کوئی 15 جلد میں مخطوطے پڑھے آپ نے جو چھپے بھی نہیں تھے. تو کہا کہ یہ صرف حضرت کا کمال تھا, ورنہ ان کے علاوہ کوئی اس کام کو کر سکا. کہ اتنا بڑا کام کیا ہے حضرت نے کہ قیامت تک فرقے باطلہ اور ضروریات دین پر اب کچھ لکھنے کی ضرورت ہے نہیں. کہا اس کی روشنی میں آپ تمام فرقے باطلہ کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں. کب تک ہے؟ قیامت تک. اور مبالغہ, اور کہا کہ یہ کوئی کہے کہ مبالغہ ہے, کہا یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً میں سمجھتا ہوں 9 صفحے میں اس کتاب کا تعارف پیش کیا ہے. اس تعارف کے اندر میں حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے علاوہ کوئی آدمی اس کتاب کو نہیں لکھ سکتا تھا, اور اگر کوئی دوسرا لکھنے کے لیے بیٹھتا تو پوری زندگی لکھنی پڑتی اس کو. اور حضرت نے 2-3 ہفتے کے اندر میں کتاب لکھ ڈالی. کہا یہ صرف اس لیے کہ علوم اسلامیہ کے مکتبات ان کے ذہن کے اندر میں مستحضر تھے, اس لیے ان کے لیے کیا ہوا, ممکن ہوا. اس کا جنہوں نے ترجمہ کیا اردو میں, ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ میرے کو 3 سال لگے ترجمہ کرنے. کتنے سال لگے؟ کیا ایک مرتبہ ترجمہ کیا, بعد میں جب میں پڑھنے لگا تو میرے کو اتنی سمجھ میں آیا. حالانکہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد بہت بڑے آدمی ہیں, مولانا ادریس صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ. پھر دوسری مرتبہ لے کے بیٹھا, پھر میں نے اس کو 9 کو پلک درست کیا, پھر پڑھا, پھر میرے کو لگا کہ ابھی تو آدھا ہی سمجھ میں آ رہا ہے. پھر تیسری مرتبہ لے کے بیٹھا, پھر جا کر کچھ مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا, لیکن مکمل اطمینان مجھے ہوا نہیں. تو پھر میں نے حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ تو علمی اتنی دقیق کتاب ہے کہ سر کے بال بھی اڑ جاوے اور بدن کے بال بھی اڑ جاوے. تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے, چونکہ آپ علوم انوریہ کے ماہر ہے, آپ کے علاوہ کوئی آدمی اس کی تصحیح کر سکتا نہیں. تو کہا حضرت نے بھی 5-6 مہینے میں تصحیح کی اس کی. تو آپ سوچو کہ دکھنے میں 250 صفحے کی کتاب ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگوں نے محنت کی. اس کو اردو کرنے میں 2.5 سال لگائے, تب جا کر یہ کتاب کیا ہوئی, اردو کے اندر میں منتقل ہوئی, اور اس قابل ہوئی کہ لوگ اس کو کیا کر سکے, سمجھ سکے. کیونکہ ترجمہ کرنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت کیا کرتے تھے, کتابوں سے ہمارے سلف صالحین کے اقتباسات نقل کرتے, اور اقتباس نقل کرنے کے بعد اس پر کلام کرتے. اب حضرت کی خود عربی اتنی بھاری تھی کہ میرے لیے یہ دشوار ہو جاتا کہ کہاں اقتباس ختم ہوا اور کہاں حضرت کی بات شروع ہو رہی. اس لیے کہ جہاں سے نقل کرتے اس کی عربی میں اور حضرت کی عربی میں کوئی فرق نہیں, تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں اقتباس ختم ہونے کے بعد حضرت اب اس بات کو کیا کر رہے ہیں, سمجھا رہے. کہا یہ سمجھتے سمجھتے میری ناک میں دم آ گیا, کیونکہ علامہ انور شاہ کشمیری تو علامہ تھے, وہ تو کہتے تھے کہ مقامات بولے تو مقامات جیسی تو 5 دن میں لکھ کے دے دوں گی. مقامات معلوم ہے نا, مقامات حریری, تو بولے مقامات حریری تو 5 دن میں لکھ کے دے دوں میں. حضرت علامہ یوسف بن نوری حضرت کے شاگرد ہے. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے العنبر فی حیات الانور لکھی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بیٹھے نا آدمی تو ایسا لگے کہ مقامات سے بھی مشکل ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اوپر آپ نے کتاب لکھی ہے العنبر فی حیات الانور. ایسا ادیبانہ آپ کا کلام ہے کہ اللہ اکبر. تو حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کتاب کی برکت سے حضرت نے جو علوم ہم تک پہنچائے ہیں, کہا کہ ہم زندگی بھر حضرت کے اس احسان کو نہیں بھلا سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے اس کے اوپر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی, میری عمر کی قسم اگر معاملہ ایسا ہوتا جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تو پھر ان لوگوں کو کافر قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ اکفار الملحدین نامی رسالے کے مصنف کو اجر جزیل عطا فرمائے, جنہوں نے ایسی وضاحت کر دی جس سے زیادہ وضاحت ہو بھی نہیں سکتی, اور ضرورت بھی نہیں اس سے زیادہ مزید وضاحت کی, کیونکہ یہ کامل و مکمل ہے, اور دلائل اور انصاف کا دامن چھوڑے بغیر برابر آپ نے مسئلے کی وضاحت کی ہے. بس اس وقت جو یہ رسالہ میرے پاس ہے مقصود میں کافی اور شافی ہے, اور بوقت بحث جن دلائل کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے کافی وافی ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے,
اسے نافع اور مفید بنائے اور اس عالم کو شکوک و شبہات کے اندھیروں سے دور کرنے والا بنائے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ اس کے بعد مزید اور اس موضوع کے اوپر کسی کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اس کے اوپر تقریر لکھی ہے۔ اسی طریقے سے مفتی کفایت اللہ صاحب کی تقریر ہے اس پر۔ اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے اکابرین تھے، فتاوی دیوبند کے اولین مرتبین حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی نے لکھا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی نے کتاب کا تعارف کروایا ہے، اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب انہوں نے لکھا ہے، سید مرتضی حسن صاحب جو علم مناظرہ کے اور فرق باطلہ کے موضوع پر اتھارٹی مانے جاتے ہیں، تو اس کتاب کو میں نے کل رات میں ہی سوچا ہے کہ اس کتاب کی اچھی اچھی چیزوں کو نکال کر اس کا کم سے کم 10-15 صفحے کے اندر میں اس کا خلاصہ آ جانا چاہیے، تاکہ کتاب کا نچوڑ ہی کم سے کم ہمارے سامنے آئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ضروریات دین کی آپ نے تعریف کی کہ ضروریات دین کسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھا ہے ضروریات دین کی وجہ تسمیہ، کہ ضروریات دین کو ضروریات دین کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسے تمام عقائد و اعمال کو ضروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص و عام شخص، ایسے تمام عقائد و اعمال کو ضروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص و عام شخص قطعی اور یقینی طور پر، ایسے تمام عقائد و اعمال کو ضروری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص و عام شخص قطعی اور یقینی طور پر ان کو دین سمجھتا اور جانتا ہے۔ لہذا ان تمام امور کا دین ہونا یقینی اور داخل ایمان ہے۔ ان تمام امور کا امور دین ہونا یقینی طور پر داخل ایمان ہے۔ اور مومن اور مسلمان ہونے کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد حضرت نے عجیب وضاحت کی ہے کہ بہت سے امور شرعاً مستحب اور مباح ہوتے ہیں، مگر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لانا فرض اور داخل ایمان ہے۔ عجیب بات بیان فرمائی کہ بہت سارے امور جو شرعاً مستحب اور مباح ہوتے ہیں، مگر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لانا فرض اور داخل ایمان ہے، اور بطور عناد ان کا انکار کرنا موجب کفر ہے، اور بطور عناد ان کا انکار کرنا موجب کفر ہے۔ بہت سے امور شرعاً مستحب اور مباح ہوتے ہیں، مگر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لانا فرض اور داخل ایمان ہے، اور بطور عناد ان کا انکار کرنا موجب کفر ہے۔ مثلا مسواک کرنا اگرچہ مستحب امر ہے، مگر اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ مثلا مسواک کرنا اگرچہ مستحب ہے، مگر اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ لہذا جو شخص مسواک کے مستحب ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لہذا جو شخص مسواک کے مستحب ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کوئی مائی کا لال نہیں سمجھ سکتا یہ مسئلے کو۔ کہا کہ آپ ایسا نہ سمجھے کہ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے
کہ فرائض، واجبات اور عقائد صرف وہی اس کا حصہ ہے. کہا نہیں، جو چیزیں تواتر کے ساتھ، تواتر عملی کے ساتھ منقول ہوتی چلی آئی، اگرچہ وہ سنت یا مستحب ہے، مگر اس کے تواتر کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کے سنت اور مستحب پر ایمان لانا یہ فرض ہے اور ضروریات دین میں سے. اس پر عمل کرنا مستحب ہے، لیکن اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا یہ فرض ہے، ایک الگ چیز ہے. اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ مسواک کوئی مستحب نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ استحباب کا انکار کرنے والا بھی ضروریات دین کا منکر ثابت ہوگا اور اس پر کفر کا حکم لگائے گئے. اب جب یہ پڑھا میں نے تو میں سر ڈھونڈتے رہ گیا. میں نے کہا کہ اب یہ ضروریات دین کا جمع کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بھی میں نے کوشش کی. میں نے کہا دیکھیں ضروریات دین کو بہرحال، تو ایک عرب فاضل نے لکھا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ المعلوم فی الدین بالضرورہ، کہ ضروریات دین کیا کہیں ایک جگہ پر جمع ہے؟ کہا میں نے بہت تحقیق کی، دنیا کے باحثین سے، ہر جگہ سے لوگوں سے پوچھا، لیکن ہے ہی نہیں کچھ. کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، کیا اتنا اہم موضوع ہے اور ہم لوگ اس سے کیا رہے؟ غافل رہے. کہا پہلے لوگوں کے یہاں پر تو دین بدیہی تھا، لیکن ہمارے یہاں پر اب دین بدیہی نہیں رہا بلکہ دین کو نظری بنا دیا. یعنی یہ بحث کی جاتی ہے کیا انسان کو دین کی ضرورت ہے یا نہیں. کیسا زمانہ آ گیا؟ کس پر بحث کی جاتی ہے؟ کیا انسان کو دین کی ضرورت ہے یا نہیں. کیا انسان جب زمین پر آیا تو اس کا پہلا دین کیا تھا؟ تو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے فرائڈ کا نقطۂ نظر. خبیث کا نام فرائڈ ہے اور لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین ہے بھی خود فراڈ. تو اس نے کہا کہ انسان پہلے ملحد تھا، پھر مشرک بنا، اور اخیر میں مجبوراً الیاذ باللہ مومن اور مسلمان بنا. یعنی پوری ترتیب کو الٹ دیا. جبکہ انسان پہلے کیا تھا؟ مومن تھا. آدم علیہ السلام صرف مومن نہیں، مومن کامل، نبی. اس کے بعد وہ شرک کی طرف گیا اور بعد میں چل کر کہاں گیا؟ وہ الحاد کی طرف. تو پوری ترتیب کے اندر میں پورا انعکاس کر دیا، الٹ کر دیا. عرب کے ایک مصنف ہے الدکتور الشیخ عبد الرحمن حبنک المیدانی. تو دکتور عبد الرحمن حبنک المیدانی نے کتاب لکھی ہے کواشف الضیوف. اس کتاب میں کہ جتنے بھی مغربی نظریات ہیں ان تمام نظریات کا پوسٹ مارٹم کیا، اچھے سے پوسٹ مارٹم کیا. اس کتاب سے بہتر کسی نے نہیں لکھا. تو اس کتاب میں انہوں نے فرائڈ کے نظریے کو سمجھایا کہ اس نے کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. یہ آخری 150 سال میں 3 لوگ ہیں جن کو شیاطین الانس کہا جا سکتا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں ان کو؟ شیاطین الانس. اس میں ایک ہے فرائڈ، دوسرا ہے ڈاروین اور تیسرا ہے سارٹر، جان پال سارٹر پورا نام ہے مردود کا. اور پھر ان کے ساتھ اور اگر کسی کو ملانے کی ضرورت پیش آئے تو چوتھا آدمی ہے آدم اسمتھ، جس نے سرمایہ دارانہ نظام دنیا کو دیا. اور ایک ہے کارل مارکس، جس نے
سوشلزم اور اشتراکیت لوگوں کو دیا. پھر اس کے بعد اگر ملانا ہو تو بہت ہے. یہ ان کی اتنی بڑی لسٹ ہے کہ ان کے نام پڑھتے پڑھتے اپنے کو بھی اپنے اوپر شک ہونے لگ جاتے ہیں. ایک تو نام بھی اتنے بھدے ان کے، اور دوسرے کام تو اس سے زیادہ بھدے، اور نظریات تو نجاست اور غلاظت کا مجموعہ. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے دماغ کے اندر میں گوبر بھرا ہوا ہے. وہ جہاں پر سب جمع ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، گٹر. ایسا لگتا ہے کہ ان کا دماغ نہیں تھا بلکہ کیا تھا، گٹر تھی، گٹر، جس میں سوائے گندگی کے کچھ نہیں تھا. ساری گندگی، یعنی دنیا بھر کی گندگیاں صرف وہی جمع ہو گئی تھی کہ سب جگہ سے گندگی آئی اور پھر اسی گٹر کے اندر میں آگے کیا ہو گئی، گر گئی. تو مجمع الخبائث سے سب، جمع الاثم، اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو حضرت نے بڑا عجیب کام کیا اس میں. آپ نے اس بات کو سمجھایا. تو پھر میں نے رات میں 1:45 بجے میں نے یہ فیصلہ کیا. میں نے کہا کہ کام تو کرنا ہی. میں نے کہا صبح ہوتے ذہن میں بات رہی نہیں رہی. میں نے میسیج کیا مولوی مفتی ہلال کو. میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، کل مجھے یاد دلانا، مفتی جعفر صاحب کو بول کر اپنے دارالافتاء سے اور کچھ مفتیوں کو لگا کے اس پر کام کرنا ہے اور اس کا پورا انسائکلوپیڈیا تیار کرنا ہے ضروریات دین کا. میں نے کہا چاہے اس میں 2 مہینے 4 مہینے لگے اور اس سے بھی زیادہ وقت لگے تو لگے، لیکن یہ کام کرنا انشاءاللہ ہم نے اس کا ارادہ کیا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ پھر صبح میں مفتی صاحب کو میں نے وہ میسیج کیا تو مفتی صاحب کا فون آیا. کہا کہ پھر میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا کہ یہ ضروریات دین کی بحث آ گئی، اور اس ضمن کے اندر میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کام وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. امت کو کفر سے، شرک سے، الحاد سے، زندقہ سے، ان سب چیزوں سے، اور اوپر سے ایسے ایسے گمراہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جلتی پر پیٹرول کا کام کرتے ہیں. آگ جل رہی اور اس پر کیا ڈال دے، پیٹرول ڈال دے. تو جلتی پر پیٹرول کا کام کرتے ہیں. یہ محمد علی مرزا لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین نالائق پھینٹی لگاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بہت بڑا علامہ کلامہ ہو، لیکن صرف ڈھلامہ ہے. وہ کیا کرتا ہے، یہ سائنسی معلومات کو جمع کر کر امت کے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. اس انداز میں وہ بیان کرے گا کہ اوہو جیسے اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جبکہ ایک نمبر کا خبیث ہے وہ. ایسے ہی جاوید احمد غامدی ہے، ارشد ساز ہے ہمارے ہندوستان کا ایک، من شذ شذ فی النار، نام بھی ویسے ہی ہے. اللہ ان کے نام بھی ایسے، لکل اسم حظ نصیبہ ہی، جیسا نام ویسا کام. تو ایسے لوگ اور بھی معاملے کو کیا کر دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں. لہذا اس بنا پر ضروریات دین کے اس قضیے کو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہی محفوظ نہیں تو سیاہ ستہ کیا، ڈبل سیاہ ستہ پڑھ کے بھی فائدہ نہیں. اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارے دین کی ضروریات کیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں بدیہیات دین کو سمجھنا چاہیے. تو میں نے پہلے یہ بھی سوچا، میں نے کہا کہ یہ سب بتانا سبق کم ہوگا. پھر میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے سبق پڑھا دیں گے، لیکن جو بنیادی اور ضرورت چیز ہے، ہمارے طلباء 6 مہینے کے بعد میدان میں جائیں گے، 8 مہینے کے بعد اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ قبول فرمائے. تو اگر ہمیں یہ بنیادی چیزیں نہیں معلوم ہوگی تو یہ سب پڑھا ہوا بھی ہمارے کیا کام کا. اس لیے کہ قبر کے اندر میں ایسا نہیں پوچھا جائے گا کہ سیاہ ستہ پڑھ کے آیا یا نہیں پڑھ کر آیا، لیکن یہ پوچھا جائے گا من ربک، ما دینک، من نبیک، اور وہ اس کا بڑا مدار پورا کس کے اوپر ہے، ضروریات دین پر ہے. لہذا ضروریات دین کو خوب اچھی طرح سے سمجھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے. کیا بات ہے، لائٹ اچھا. بہرحال تو حضرت نے اس بات کی وضاحت کی کہ ایک ہے فرض واجب ہونا عملی اعتبار سے، اور کسی عقیدے کا آپ کو قطعی طور پر جاننا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جو چیز شریعت مطہرہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو، چاہے وہ تواتر عملی ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے حضرت نے باقاعدہ یہاں پر تواتر کو بیان کیا ہے کہ بھئی تواتر کی کتنی قسمیں ہیں.
اور تواتر کی قسمیں اسی لیے آپ نے بیان کی تاکہ تواتر کو سمجھنے کے بعد آدمی کے لیے ہم کیا سمجھتے ہیں تواتر کا مطلب کیا ہے، ایک بڑی جماعت دوسری بڑی جماعت سے سنتی چلی آئی، یہ تواتر کی ایک قسم ہے، قسم من التواتر، یہ کل تواتر نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت نے لکھا ہے تواتر اور اس کی چند قسمیں۔ نمبر 1 تواتر سند، کسی حدیث کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں شروع سے آخر تک اتنے لوگ رہے ہوں کہ کسی زمانے میں بھی ان سب کا کسی بے اصل حدیث کی روایت کرنے پر آپس میں اتفاق کر لینا عادتاً محال ہو، یہ تواتر، اس کو کیا کہتے ہیں، تواتر سند کہتے ہیں۔ کسی حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں شروع سے آخر تک اتنے لوگ رہیں کہ کسی زمانے میں بھی ان سب کا کسی بے اصل حدیث کی روایت کرنے پر آپس میں اتفاق کر لینا عادتاً محال ہو، تو یہ ہے تواتر سند۔ اور تواتر سند کے اوپر کتابیں ہیں، جیسے ایک حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث 30 مختلف صحابیوں سے مختلف صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ بے شمار راویوں نے روایت کی، تو یہ ہے تواتر سند، من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، تو یہ تواتر سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا حدیث ختم نبوت ازروع سند متواتر ہے، حدیث ختم نبوت ازروع سند متواتر ہے۔ ختم نبوت پر اس آخری دور میں جو کام علامہ انور شاہ کشمیری کا ہے اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اللہ نہ کرے اسباب ظاہریہ کے درجے میں اگر یہ علامہ انور شاہ کشمیری نہ ہوتے تو شاید قادیانی اتنا خطرناک تھا کہ ہندوستان میں سوائے قادیانی کے آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضرت نے اپنی زندگی کی آدھی عمر آپ نے صرف ختم نبوت کے دفاع میں گزار دی، ایسے ایسے تلامذہ تیار کیے، ایسی ایسی کتابیں لکھی، ان سے مناظرے کیے، ان کو انگریزوں کی کورٹ کے اندر میں ان کو باولپور کے اندر میں ان کو شکست دی، تو یہ بہت عظیم حضرت کا کارنامہ تھا۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث ختم نبوت ازروع سند متواتر ہے۔ اس طرح ہمارے اصحاب میں سے دیکھو حضرت کے شاگرد ہیں، لیکن اپنے شاگرد کی تحقیق کو، یعنی کیسا تواضع ہے اس شخص کے اندر میں، کہا ہمارے اصحاب میں مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی نے ایک رسالے میں احادیث ختم نبوت کو جمع کیا ہے، ان کی تعداد 150 سے زائد تک پہنچ گئی، یعنی ختم نبوت پر جو حدیثیں ہیں وہ 150 سے زائد ہیں، مجھے جہاں تک یاد ہے 200 ہے، اس لیے کہ یہ مجلس احرار کا ایک پروگرام تھا 2011 یا 2010 میں، اس میں شریک ہوا تھا، اس وقت میں نے ختم نبوت پر حضرت مفتی شفیع صاحب کی اس کتاب کو پڑھا تھا، آپ نے اس کا نام ہی رکھا ہے ختم نبوت، تقریباً 500-700 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کتاب تو میں نے اس کا خلاصہ کیا تھا، تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ تقریباً 200 صحابہ سے ختم نبوت کی روایتیں مروی ہے، اور آپ نے تقریباً 100 آیتوں سے ختم نبوت کو اشارت النص، اقتضاء النص اور دلالت النص سے ثابت کیا، کہ بعض جگہ عبارت النص سے ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ عبارت النص ہے، لیکن کہیں اشارت النص سے، کہیں دلالت النص سے، کہیں اقتضاء النص سے 100 کے قریب آیتیں آپ نے اس سے استدلال کیا مفتی شفیع صاحب نے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایسے انسان تھے کہ کسی بھی علم کا کتنا ہی مشکل مسئلہ ان کو پوچھا جاتا تھا تو یہ کھڑے کھڑے حل کرتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فلسفے کا کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، منطق اور فلسفے کا، تو میں پریشان تھا، یہ کتاب کھول وہ کتاب کھول، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں کتب خانے کی بالائی طبقے پر تھا، یعنی اوپر تھا، اور حضرت نیچے تشریف فرما، حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے شفیع کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟
تو میں نے کہا حضرت، میں نیچے کہا کہ نہیں وہیں سے بتا دو مجھے جلدی ہے. تو میں نے اوپر سے کھڑے کھڑے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، میں پریشان ہو گیا اور کوئی سمجھا بھی نہیں پا رہا ہے اس کو کتابوں میں. کہا کہ اچھا کیا عبارت پڑھو. کہا کہ میں نے وہ عبارت پڑھ دی. تو کہا کہ اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے اس کا جواب 1 منٹ میں دیا اور چلے گئے، اور میرا مسئلہ کیا ہو گیا حل ہو. کہا کہ ایسا علم دیا تھا اللہ نے ان کو. حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسا بھی مشکل کچھ بھی سوال ان کے سامنے جا کے کرو، ایسا لگتا ہے کئی زمانے سے یہ حل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ان کو کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. کسی بھی علم کا پوچھو، حدیث کا پوچھو، تفسیر کا پوچھو، فقہ کا پوچھو، اصول فقہ کا پوچھو، اور منطق کا پوچھو، فلسفے کا پوچھو، علوم عقلیہ کا پوچھو، علوم نقلیہ کا پوچھو، نحو پوچھو، صرف پوچھو، بلاغت پوچھو، کچھ بھی پوچھو ان کو. کبھی ان کے یہاں سے آپ کو ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ لا ادری، سیدھا سیدھا بالکل 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دیتے، بغیر سوچے ہوئے بتاتے تھے. ایسا اللہ نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ آدمی اس صدی کا آدمی نہیں تھا، یہ آدمی پیدا ہونا چاہیے تھا 7ویں صدی میں، 6ٹھی صدی ہجری میں، جب امام صاحب ہدایہ وغیرہ پیدا ہوئے اس زمانے کا آدمی تھا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت کا علم اور فیض الباری کو دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ بعض عرب علماء کا یہ تاثر تھا کہ حضرت کا علم حافظ ابن حجر اسقلانی سے بڑا ہوا تھا، جن کو حافظ صاحب کہا جاتا ہے. کہا کہ حافظ صاحب کی تحقیقات کے اوپر حضرت نے استدراکات کیے کہ حافظ صاحب سے یہاں پر کیا ہوا ہے، چوک ہو گئی ہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا، سند میں یہ ہوئی ہے، متن کے سمجھانے میں حافظ صاحب سے یہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں. کہا کہ یہ آدمی حافظ ابن حجر اسقلانی لیول کا یا ان سے بھی بڑے لیول کا یہ آدمی تھا. ایسے آدمی تھے. اللہ نے ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے. تو میں نے کہا کہ بھائی سب اسی زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہمارے زمانے کے مسئلے کون حل کرتا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسے کچھ لوگ ہمارے زمانے میں بھی کیا ہونے چاہیے تاکہ ہمارے مسائل بھی کیا ہو جاوے، حل ہو جاوے. تو اللہ ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک کتابی لکھی ہے کہ اس صدی کے، یعنی حضرت کا انتقال بھی 30 سال پہلے ہوا، علامہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کا. تو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ اس صدی کے 5 بڑے بڑے علماء، ہم لوگ 15ویں صدی ہجری میں ہیں، انہوں نے 14ویں صدی ہجری کے 5 علماء، ان 5 علماء میں سب سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری کا ذکر کیا ہے. کہا اس صدی میں اس شخص سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، ہر فن مولا. بہرحال اس کے بعد آپ نے لکھا ہے دوسری قسم ہے تواتر کی، تواتر طبقہ. ہر عہد کے لوگ اپنے سے پہلے عہد کے لوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا عمل کو سنتے اور نقل کرتے چلے آئے. ہر عہد کے لوگ اپنے سے پہلے عہد کے لوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا عمل کو سنتے اور نقل کرتے چلے آئے ہو. مثلا قرآن کریم کا تواتر، یہ تواتر طبقہ کے قبیل سے ہے. اس کے تواتر سے ہونے کے لیے نہ کسی سند کی ضرورت ہے اور نہ کسی راوی کی، کیونکہ ہر زمانے میں لاکھوں مسلمان اس کو پڑھتے چلے آئے، اس کو حفظ کرتے چلے آئے. تو اجازت کے ذریعے سے سند حاصل کرے ایک اچھی چیز ہے، لیکن عام مسلمان سے اچھا آپ قرآن پڑھتے ہیں، اچھا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اچھا سند سنا، تو ایسی سند کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تواتر طبقہ کے قبیل سے ہے. کس کے قبیل سے ہے؟ تواتر طبقہ. اور حضرت نے کتنی اچھی بات سمجھائی کہ ہر عہد کے لوگ اپنے سے پہلے عہد کے لوگوں سے کسی روایت، عقیدہ یا عمل کو نقل کرتے چلے. تو اس میں عمل بھی کیا ہے؟ شامل ہے. تواتر عمل یا توارث بھی جس کو کہا جاتا ہے، تیسری قسم. ہر زمانے کے لوگ جن امور دین پر عمل کرتے چلے آئے ہو، وہ ان میں جاری و ساری رہے ہو، وہ سب امور اور احکام متواتر، جس کو تواتر عمل یا توارث کہا جاتا ہے. مثلا وضو اور اس کا طریقہ، مسواک
کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نماز باجماعت، اذان و اقامت وغیرہ، یہ سب تواتر عملی سے ثابت ہے کہ ہر زمانے میں امت اس کے اوپر عمل کرتی چلی آئی۔ تو دیکھو اس میں حضرت نے مسواک کو بھی بیان کیا ہے کہ مسواک یہ توارث اور اسی عمل کے ساتھ، اسی لیے مسواک کرنا مستحب ہے، مسواک کے استحباب کا عقیدہ رکھنا یہ فرض ہے، اور اس کے استحباب کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس کے استحباب کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ ایسے ہی جتنی بھی چیزیں توارث کے ساتھ چلی آئی ان سب کا بھی یہی حکمہ ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ کلی کرنے کی کیا ضرورت ہے، منہ دھو لیا ہو گیا وضو، تو نہیں، یہ بھی تواتر عملی۔ تو وضو میں کلی کا انکار یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو کہنے کو کتنی چھوٹی چیز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ توارث کے ساتھ اس امت کے پاس کیا ہوا ہے؟ نقل ہوتا چلا آیا ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بعض احکام میں تینوں قسم کا تواتر جمع ہو جاتا ہے۔ اب حضرت اس کو سمجھا رہے کہ بعض احکام ایسے ہیں کہ اس میں تینوں قسم کا تواتر جمع ہو جاتا ہے۔ مثلا وضو میں مسواک کرنا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ احکام ایسے ہیں جن میں تینوں قسم کا تواتر جمع ہو گیا۔ تواتر سند بھی ہے، تواتر طبقہ بھی ہے، اور تواتر عمل بھی ہے، تینوں سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ متواتر احادیث اور احکام بہت کم ہے، حالانکہ فی الواقع ہماری شریعت میں متواتر اتنے بے شمار ہے کہ انسان ان کے گننے اور فہرست بنانے سے بھی عاجز ہے۔ کہا کہ تواتر سند کو ہی لوگوں نے تواتر سمجھ لیا ہے۔ اب وہ تواتر سند سے کم چیزیں ہیں تو کیا سمجھتے کہ بس اتنی چیزیں متواتر ہیں؟ کہا نہیں، پورا دین تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، پورا دین تواتر کے ساتھ ہم تک کیا ہوا ہے؟ پہنچا ہوا ہے۔ محرمات میں سے کسی حرام چیز کو جو قرآن سے ثابت ہو، تواتر سے ثابت ہو، اس کو حلال قرار دینا یہ بھی کفر ہے۔ جیسے کہا شراب کوئی حرام نہیں ہے، گیا کام سے، کلمہ پڑھنے کا، تجدید ایمان کرنے کی، اس کو اس لیے کہ اس نے ایک تواتر کا کیا انکار کیا۔ کہا جوا، ارے اس زمانے میں جوئے کے بغیر کام چلتا ہے کیا؟ کوئی جوا وہ نہیں، سب چلتا ہے۔ تو وہ آدمی کیا بن جائے گا؟ کافر بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک متواتر کا کیا انکار کیا۔ کوئی آدمی کا سود، ارے سود کے بغیر تو یہ زمانے میں تجارت ناممکنات میں سے بزعمہ، سب بول رہا ہوں، نہیں تو بھی بولے گا کہ اچھا ایسا ہے۔ تو جو دنیا میں تجارت کرتے ہیں وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جن کو دین مکمل نہیں سمجھا ہے اور جن کو عمل نہیں کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے مال کمانا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ زمانہ اور سود سے بچنا ای خیال استو محال استو جنو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، سود سے تو بچ ہی نہیں سکتا ہے کوئی، لہٰذا یہ سود کو حرام کہنا یہ سب مولوی لوگوں کے فتوے ہیں، اپنے کو کوئی اس کی ضرورت ہے نہیں۔ خارج عن ملت الاسلام، ایسا آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں عام یہ سب چیزیں کہ مولوی لوگوں کے فتوے سے کیا لینا دینا۔ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اب اس کتاب کا جہاں تعارف کروایا ہے وہاں پر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر میں ٹھیڑ پن آ چکا ہے کہ ہمارے علماء کے فتویٰ اور علماء اگر کسی کو کافر قرار دے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگوں کو فتوے دینے کے علاوہ کچھ آتا واتا نہیں۔ ہمارے زمانے میں چونکہ بدقسمتی سے ان ملحدوں اور زندیقوں کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ زیادہ بے باکی اور دریدہ ذہنی کے ساتھ اہل حق کی ان تکفیر کے فتووں کو دشنام ترازی اور کافر، مرتد، ملحد، زندیق، جاہل، بے دین وغیرہ احکام شرعیہ کو گالیوں سے تعبیر کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں۔ علماء کو گالیاں دینے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے اساسی احکام اور عبادات ہے اور دین اسلام میں ان کے مخصوص اور متعین معنی اور مصداق ہے، ٹھیک
اسی طرح کفر، نفاق، الحاد، ارتداد اور فسق بھی اسلام کے بنیادی احکام ہے۔ دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص معنی اور مصداق ہے۔ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر ان کی تعیین و تحدید فرما دی ہے۔ ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ما جاء بہ الرسول، رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جو کوئی ان کو نہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں وہ کافر ہے، اور اسے نہ ماننے کا نام کفر ہے، جس طرح ترک نماز، ترک زکوٰۃ، ترک روزہ اور ترک حج کا نام فسق ہے اور ترک کرنے والے کا نام فاسق ہے، بشرطے کہ ان کے فرض ہونے کو مانتا ہو، صرف عمل نہ کرتا ہو۔ اسی طرح انہی تعبیرات صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج کو تسلیم و اختیار کرنے کے بعد ان کو معروف اور متواتر شرعی معنی سے نکال کر غیر شرعی معنی میں استعمال کرے اور ایسی تعویلیں کرے جو نہ صرف قرآن اور حدیث کے خلاف ہو بلکہ 1400 سال کے عرصے میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ہو، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں الحاد ہے۔ کیا یہ الحاد ہے کہ اپنی طرف سے اصطلاحات گھڑنا شروع کر دے اور تعریفات کریں؟ اور اس شخص کا نام ملحد ہے۔ قرآن کریم نے ان الفاظ یعنی کفر، نفاق، الحاد، ارتداد کو انسانوں کے خاص عقائد، اقوال، افعال اور اخلاق کے اعتبار سے افراد اور جماعتوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور جب تک روئے زمین پر قرآن کریم موجود رہے گا یہ الفاظ بھی، ان کے یہ معنی اور مصداق بھی ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اسے کوئی اپنے طور پر اس کی تفسیر کر کر بدل سکتا نہیں۔ یہ توارث ہے، توارث کہتے ہیں اس کو، ایک لفظ میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ توارث۔ توارث کا انکار انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ اب یہ علماء امت کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو بتلائیں کہ ان کا استعمال کہاں کہاں، یعنی کن کن لوگوں کے حق میں صحیح اور کہاں کہاں غلط ہے۔ یعنی یہ بتائیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مقررہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مومن ہوتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ نیز علماء امت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تفصیلات کو یعنی ایمان کے مقتضیات اور موجبات کفر، کفری عقائد و اقوال و افعال کی تحدید، حد بندی تعیین کریں، تاکہ نہ کسی مومن کو کافر اور نہ اسلام سے خارج کہا جا سکے اور نہ کسی کافر کو مومن اور مسلمان کہا جا سکے۔ ورنہ اگر ایمان و کفر کے حدود اس طرح مشخص اور متعین نہ ہوئے تو ایمان اور کفر کا امتیاز مٹ جائے گا اور دین اسلام بازیچے اطفال بن کر رہ جائے گا اور جنت اور جہنم والعیاذ باللہ افسانے بن جائیں گے۔ ایک ایک لفظ کیسا چن چن کر لکھا ہے، حضرت نے اس کے تعارف میں لکھا ہے۔ اس لیے علماء امت پر کچھ بھی ہو اور کیسے ہی تانے کیوں نہ دیے جائیں، رہتی دنیا تک یہ فریضہ عائد ہے اور رہے گا کہ وہ خوف و خطر، لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر جو شرعن کافر ہے اس پر کفر کا حکم اور فتویٰ لگائے اور اس میں پوری دیانتداری اور علم و تحقیق سے کام لے، اور شرعن جو ملحد فاسق اس پر الحاد اور فسق کا حکم اور فتویٰ لگائے، اور جو بھی فرد یا فرقہ قرآن اور حدیث کے نصوص کے روح سے اسلام سے خارج ہو اس پر اسلام سے خارج اور دین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فتویٰ لگائے، اور کسی بھی قیمت پر اس کو مسلمان تسلیم نہ کرے جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ تلمیذ کا یہ حال ہے تو شیخ کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعارف میں لکھا ہے، بہرحال کافر، فاسق، ملحد، مرتد وغیرہ شرعی احکام و اوصاف ہے اور فرد یا جماعت کے عقائد یا اقوال و اعمال پر مبنی ہوتے ہیں، نہ کہ ان کی شخصیتوں اور ذاتوں پر۔ اس کے برعکس گالیاں جن کو دی جاتی ہے ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہے۔ کتنی عجیب بات بیان کی آپ نے۔ لہذا اگر یہ الفاظ صحیح محل میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ شرعی احکام ہے، ان کو سب و شتم اور ان احکام کے لگانے کو دشنام ترازی کہنا جہالت اور بے دینی ہے۔ نیز علماء حق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو کافر نہیں بناتے، کافر تو وہ خود اپنے اختیار سے کفری یا عقائد یا اقوال و افعال اختیار کرنے سے پہلے ہی بن چکا تھا، وہ تو صرف اس کے کفر کو ظاہر کرتے ہیں، کافر بناتے نہیں، کافر تو وہ بنتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھائی حضرت والا کافر بن چکے ہیں۔ کسوٹی سونے کو کھوٹا نہیں بناتی، وہ تو اس کے کھوٹا ہونے کو ظاہر کر دیتی ہے، کھوٹا تو وہ خود ہوتا ہے
اس حقیقت کے باوجود یہ کہنا کہ مولویوں کو کافر بنانے کے سوا کیا آتا ہے، شرمناک جہالت ہی کہی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ اس ضروری تنبیہ کے بعد قارئین ان ملحدوں اور بے دینوں کے ہتھ کنڈوں سے بخوبی واقف اور ہوشیار ہو جائیں گے، اور جس کسی فرد یا جماعت کو اس قسم کے پروپیگنڈا کرتے پائیں گے باور کر لیں گے، یا صرف شریعت کے حکم اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج بد اور الحاد اور زندقہ کی سزا سے بچنے کے لیے علماء اور مفتیین کے خلاف بد اعتمادی پھیلا کر دو گنا جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، الیاذ باللہ، وہ اپنے گناہ کا بھگتان خود ہی بھگتے گا۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے تعارف میں اس بات کو لکھا ہے کہ جیسے کافر کو جو کافر نہ ہو اسے کافر بنانا صحیح نہیں، ایسے ہی جو کافر ہو چکا ہو اس کو کافر نہ کہنا یہ بھی گناہ ہے۔ کہ ایک آدمی ہے اس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو کہیں کلمہ پڑھ کے واپس اسلام میں داخل ہو، چاہے اس کو برا لگے یا اچھا لگے۔ ضروریات دین سے کسی متواتر امر مسنون کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ضروریات دین اور متواترات کی اس تشریح اور تحقیق کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں نماز پڑھنا فرض اور اس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض، اور نماز سیکھنا بھی فرض، اور نماز سے انکار یعنی اس کو نہ ماننا یا نہ جاننا یہ کفر ہے۔ کتنا ہے دیکھ رہے کیا فرما رہے ہیں؟ نماز پڑھنا فرض، اس کے فرض ہونے کا اعتقاد رکھنا فرض، نماز سیکھنا فرض، اور نماز سے انکار یعنی اس کو نہ ماننا یا نہ جاننا یہ کفر ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نہیں، نماز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ویسے سیکھنا بھی فرض ہے، اور اسی طرح سے پڑھنا بھی فرض ہے، اور اس طرح سے پڑھنے کو فرض سمجھنا بھی فرض ہے۔ ارے سمجھ میں نہیں بات؟ بہت سارے عجیب عجیب فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے شیعہ لوگوں کا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ ایک پتھر رکھتے کربلا سے لاتے، کرن و بلاؤن، اور پھر سجدہ اس کے اوپر کرتے، سجدے کی جگہ پر رکھتے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، یہ ہمارے گجرات میں ایک برادری ہے چلیا برادری، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں اہل سنت والجماعت اور ایک ہوتے ہیں شیعہ، اس میں بھی جعفری ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں۔ تو بہت ساری ہوٹلیں ایسی ہیں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کی ہے، لیکن بہت ساری ہوٹلیں ایسی ہیں جو شیعہ برادری ہے۔ تو ان کی مسجد میں آپ جاؤ تو آپ کو وہ سب پتھر ملیں گے، عبادت خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ میں، ہوٹلوں کے ساتھ میں، تو ان عبادت خانوں کے اندر میں ان کے پتھر بھی ہوتے ہیں، عجیب انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں قبلہ رخ ہو کے نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، اس کو کیسے کافر بولیں گے؟ نہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توارث کے ساتھ جیسی نماز منقول ہے ویسی پڑھتے ہیں نہیں، عجیب انداز میں، وہ تو یاد بھی نہیں رہتا ہے، کتنی مرتبہ بیٹھے بیٹھے یوں ہاتھ یوں مارتے رہتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کوشش بھی کی کہ ان کی نماز سمجھوں یہ کیا کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کوئی، کبھی کھڑے کھڑے یوں ہاتھ مارتے، کبھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ مارتے، اور پتہ نہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا اگر چھوڑ دیا جاتا دین کو لوگوں کے بھروسے پر تو یہ تو بازیچے اطفال بنا دیتے، اس کو بچوں کا کھلونا بنا دیتے، کچھ بھی کرتے لوگ، اٹھا پٹک، کبھی روزہ بھی رات میں رکھنا چالو کر دیتے۔ حج بولے مکہ میں نہیں، بولے اجمیر جا کے حج کرو، کوئی بولتا قادیان جا کے حج کرو، تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے حج کراتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جو چیز جس طرح سے حضور سے ثابت ہے ویسا ماننا اور اسی طرح سے کرنا یہ سب کے سب فرض ہے۔ اس میں ذرا بھی ڈھیل ڈھال کیا تو یا تو آپ پر کفر کا فتویٰ لگے گا، اگر مانا مگر عمل نہیں کیا تو آپ پر فسق کا فتویٰ لگے گا، اور اگر اس کی تعویل کچھ الٹی سلٹی کی تو آپ پر زندیق ہونے کا فتویٰ لگے گا۔ چھوٹے گا نہیں، مسلمان تو باقی نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں چسپا کر دیا جائے گا تیرے کو۔ اور اس میں آپ کوئی اپنے طرف سے کوئی کمی زیادتی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کسی کو کافر بناتے اس کے کفر کو دیکھ، اس میں کفریہ چیزیں جو اس نے اختیار کی ہے اسے دیکھ کر اس کو کافر ظاہر کرتے ہیں۔
کہ حضرت والا دوسری پارٹی میں جوائنٹ ہو چکے ہیں. ارے سمجھ میں آئی بات؟ کیا وہ ہماری پارٹی کے آدمی رہے؟ نہیں. اور مسواک کرنا سنت ہے، مگر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے، اور اس کی سنیت کا انکار کفر ہے. لیکن اس پر عمل کرنا اور علم حاصل کرنا سنت ہے، اور اس کے علم سے ناواقف رہنا حرمان ثواب کا باعث ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، عتاب یا تک کہ سنت کی وجہ سے عذاب کا موجب ہو سکتا ہے. دیکھا آپ نے، ایک سنت کی سنیت کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے. تو جب سنت کی سنیت کا انکار کافر بنا دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ختم نبوت کا انکار انسان کو کیسے کافر نہیں بنا سکتا ہے؟ کافر ظاہر سی بات ہے 200% نہیں 1000% کافر ہے جو ختم نبوت کے اندر میں ذرہ برابر بھی کیا کرے، ڈیل کرے. حضرت نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ضروریات دین میں تعویل کرنا بھی کفر ہے. ضروریات دین میں تعویل کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. ہم آنے والی فصلوں میں زیادہ تفسیر اور تحقیق کے ساتھ ثابت کریں گے کہ ارباب حل و عقد علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ضروریات دین میں کوئی ایسی تعویل کرنا بھی کفر ہے جس سے اس کی وہ صورت باقی نہ رہے جو تواتر سے ثابت ہے، اور جو اب تک ہر زمانے کے خاص اور عام مسلمان سمجھتے سمجھاتے چلے آئے ہیں، اور جس پر امت کا تعامل ہے. جیسے اس زمانے کے بعض بے دین ملحد لفظ صلاۃ کو عربی کے لفظ مصلی بمعنی دوڑ میں دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے سے مشتق مانتے ہیں، یعنی خود گدھا بن رہا ہے، کہ صلاۃ کو ایک ورزش جسمانی قرار دیتے ہیں، اور اقامت صلاۃ کے معنی جسمانی ورزش کہتے ہیں. یا اسی طرح ربا اور سود کو تجارتی منافع سے تعبیر کر کے سود کو جائز کہتے ہیں. یہ سب کفر محض ہے. یہ سب کیا ہے؟ کفر محض ہے. اس لیے میں نے کل کہا تھا نا، کل اللہ نے اتنی اچھی مثال میرے ذہن میں دیا کہ یہ آسان نہیں ہے دین اسلام، اس لیے کہ اس کا عوض اللہ کی رضامندی ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے. دین آسان ہے، مگر دین کو سمجھ کر کما حقہ دین پر چلنا اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا، کل مثال دی تھی کہ جیسے آپ کرتب دیکھتے ہیں نا، کوئی آدمی کرتب دکھاتا ہے کہ لکڑی وہ رسی باندھتا ہے اور پھر رسی پہ چلتا ہے، تو آدمی سب پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ارے ایسے کیسے؟ رسی پہ بھی کوئی ایسے ہی بغیر سہارے کے چل سکتا ہے، لیکن اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ بیلنس. اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ وہی بیلنس چاہیے. یہاں دنیا سے وہ بیلنس شروع ہوتا ہے، اور پھر صراط مستقیم پر چل کر جاوے تو جنت پر وہ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ اول قدم تضعها فی الجنہ. وہاں تک یہ کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے. ذرا بھی بیلنس ادھر ادھر ہوا تو جیسے وہ رسی والا نیچے آتا ہے، ایسے ہی آدمی اہل سنت والجماعت کے مسلک سے، ایمان سے، اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. بہرحال ایک بات حضرت نے یہ بھی لکھی ہے کہ کچھ لوگوں نے امام صاحب کی کچھ باتوں کو لے کر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام صاحب تو اتنا تشدد نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو تو حضرت نے لکھا ہے، حضرت علامہ یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ حضرت کی اس کتاب کی وجہ سے کیا فائدہ حاصل ہوا. کبھی عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہا اور مفتیین کے یہ تکفیر اور ارتداد کے فتوے تو محض ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہوتے ہیں. ان کے تکفیر کے فتووں سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کافر اور مرتد نہیں ہوتا. جیسا کہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 234 پر آپ فتاوی بزازیہ کے حوالے سے اس قسم کے جاہلانہ نعروں کی تردید ملاحظہ فرما سکتے ہیں. دوسری بات اس کتاب نے کیا کی؟ کہا کبھی کہتے ہیں ہم تو اہل قبلہ ہے، اور خود امام ابو حنیفہ نے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت کی ہے. اس کی حقیقت حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بے نقاب کی ہے. کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام صاحب نے کہا کہ اہل قبلہ تو کوئی بھی قبلے کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو اور کوئی بھی دھندے کرو. کہا نہیں، اہل قبلہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی توارث میں اپنے طرف سے ایڈیشن کرنا یہ کفر ہے. پھر وہ اہل قبلہ باقی نہیں رہتا ہے. اہل قبلے کا مطلب ہی یہ ہے کہ توارث اور تواتر میں نہ کوئی تعویل کرے اور نہ اس میں کسی قسم کا ڈھیل کرے. یہ توارث کا مطلب ہی. تیسری چیز فرماتے ہیں
کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو مؤول ہے، تعویل کرنے والے ہیں، اور باتفاق فقہا مؤول کی تکفیر جائز نہیں ہے، تعویل کرنے والے کو کافر کہہ سکتے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے عقیدے یا قول و فعل میں 99 وجوہ تکفیر کے ہو اور ایک وجہ بھی اس کو کفر سے بچاتی ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہیے، یہ بہانہ بناتے ہیں۔ تعویل اور مؤول کے بارے میں بھی سیر حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظہ فرما سکیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہے، ہر تعویل اگرچہ کافر نہیں بناتی مگر کچھ تعویلات سے بھی آدمی کافر بن جاتا ہے، کچھ تعویلات سے بھی آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں چوتھی خصوصیت، آخری بات ہے، ہمارے زمانے میں چونکہ بدقسمتی سے ان ملحدوں اور زندیقوں کو کی تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ زیادہ بے باکی اور دریدہ دہنی کے ساتھ اہل حق کے ان تکفیر کے فتووں کو دشنام ترازی اور کافر اور مرتد اور ملحد، زندیق اور جاہل، بے دین وغیرہ احکام شرعیہ کو گالیوں سے تعبیر کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں۔ علماء کو گالیاں دینے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ حضرت نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگوں نے کفر کی فیکٹریاں نہیں کھول رکھی، اس میں کہیں کہیں ہمارا بھی دخل ہے کہ ہمارے جو نادان قسم کے دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، اٹھا بیٹھا وہ تکفیری فیکٹریاں لے کر بیٹھے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے کرنے کی وجہ سے سب کو آپ غلط قرار دے سکتے نہیں۔ اگر ایک آدمی رشوت کھاتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب رشوت کھانے والے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ہمارے یہاں تو سبھی کھاتے ہیں، ساری حکومت ہی کھاتی ہے۔ یہ تو رئی امتیاز ہے اس زمانے کا کہ چھوٹے سے چھوٹا سرکاری کام بھی رشوت کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ حضرت مولانا مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری نور اللہ مرقدہ میرے دادا کے دوست تھے اور دارالعلوم دیوبند کے وہ صدر مفتی رہے، لیکن کسی زمانے میں سورت میں حضرت کا قیام تھا۔ اس زمانے میں ہمارے دادا کا ان سے بڑا تعلق تھا، دادا اور پردادا کا، وہ ان کے یہاں پر آتے رہتے، تو بہت بڑے محقق آدمی گزرے۔ ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے دارالفتہ میں، ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میرے یہاں پر انکم ٹیکس کی ریڈ پڑی ہے اور آج سے 50 سال پہلے، اور وہ 5000 روپے ہم کو ڈن مار رہا ہے، لیکن آفیسر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے 50 روپے دے دو گے تو میں رشوت، مجھے 50 روپے دے دو تو تم کو 5000 دینے پڑیں گے، نہیں، کام تمہارا ہو جائے گا۔ اس زمانے میں 50 بھی بہت ہوتے تھے 50 سال پہلے، اس لیے کہ اس زمانے میں 500,000 روپے کا تولہ سونا ہوتا تھا، تو سمجھ میں آئی بات۔ تو اب اس نے فتویٰ پوچھا تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ 50 روپے دے کے اپنا کام کر لو۔ تو ایک شانہ طالب علم وہاں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا پڑھنے والا، تو وہ زور سے بولتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو اب وہ بیچارہ تو عام آدمی تھا، اس کو تو نہیں سمجھا، اس کو حضرت نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، آپ 50 روپے دے کے اپنا کام کر لو بولے۔ پھر وہ طالب علم کو بولے ادھر آ، بولے تیرے کو زیادہ حدیث سمجھتی ہے کہ میرے کو حدیث سمجھتی ہے؟ کیا بولتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ بولے بے وقوف، حدیث کا محمل الگ الگ ہوتا ہے، یہاں پر انکم ٹیکس یہ ظلم ہے، اور ایک آدمی نے اتنی محنت سے پیسے کمائے ہیں، حلال طریقے سے پیسے کمائے ہیں، وہ کیوں اپنے 5000 روپے گورنمنٹ کو زبردستی دے گا انکم ٹیکس میں؟ تو یہ ظالم نہیں ہے، یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کا ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا یہ درست ہے۔ تو وہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کے اندر میں آتا نہیں، بلکہ اس کے لیے دوسری حدیث ہے اذا ابتلی احدکم ببلیتین فاختار اہونہما، کہ جب کوئی آدمی 2 بڑی مصیبت میں گرفتار ہو تو ان میں جو ہلکی والی ہو اسے اختیار کر لے گا۔ تو کہا یہاں پر وہ حدیث پھٹا دے، بول اب بول تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا، کہا کہ حضرت ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی۔ تو اس لیے ہر چیز کو سننے کے بعد کہیں پر بھی فٹ کرنا نہیں چاہیے، اس کو اچھے سے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا چاہیے۔